آخر میں ہم بات کریں گے سیاست کے کنکلوژن کے اوپر۔ تو شروع کرتے ہیں ایلیمینیشن آف عمران خان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں کہ کیا امریکہ عمران خان کو آؤسٹر کرنا چاہتا ہے یا فزیکلی ہارم کر کے یا کسی بھی طرح سے ایلیمینیٹ کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے شاید نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکنز نے فیڈل کاسترو سے لے کے امام خمینی تک، اور اگر آج کے دور کی بات کریں تو حسن نصر اللہ، حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں، ان تک کسی بھی انقلابی لیڈر کو کبھی بھی اس طرح سے اسیسینیٹ کر کے یا کسی بھی طرح سے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امریکن ان سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن یہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ وہ کسی قوم سے دشمنی نہیں لینا چاہتے۔ لیڈر سے ان کی دشمنی ہو سکتی ہے، ایک لیڈر جو پاور میں آ جائے گا وہ 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں وہ بہت ساری غلطیاں کرے گا، وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی لیڈر کی ایلیمینیشن کی وجہ سے اگر ان کے ساتھ صدیوں تک دشمنی نبھانی پڑ جائے امریکہ کو، تو وہ امریکنز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا 5واں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اسلامی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اٹامک پاور ہے، بہت اہم لوکیشن کے اوپر ہے۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اسے امریکہ کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو کر دیتی ہیں۔ اس لیے امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ عمران خان جیسے مقبول لیڈر کو ایلیمینیٹ کر کے اس کا بوجھ اپنے سر لے، وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور امریکنز بیہائنڈ دا سین بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں شاید ان کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں بجائے اس کے کہ وہ ایلیمینیٹ کریں۔ ایسے ہی ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے اس سے پہلے بھی کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کو بالکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جن میں آصف علی زرداری اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو عمران خان کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس انتہا پر جائے گی جہاں پر وہ کہے گی ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ تو شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری امپورٹنٹ بات کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا ہوتا ہے جو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کام بھی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایک بہت اہم مقصد کی، کسی بہت بڑی تحریک کا جو پورا سلسلہ ہے وہ ایک شخص سے جڑ رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہوا، تمام بڑے انقلابی لیڈرز کے ساتھ ہے، وہ خود اس ملک جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر 1930 کی دہائی میں جب قائد اعظم ناراض ہو کر انگلینڈ چلے گئے تھے تو علامہ اقبال کے کہنے کے اوپر تمام مسلم لیگ نے ان کو راضی کیا اور ان کو واپس آنے پر مجبور کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ اگر قائد اعظم اس سین سے نکل جائیں گے تو پھر کریشن آف پاکستان شاید ممکن نہیں رہے گی۔ تو جو انسان ہوتا ہے اس کے جو نصیب کے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے حصے میں کوئی اس ملک کے حوالے سے ایک بڑا کام رکھا ہے تو عمران خان کو وہ کام اس کو تکمیل دینی پڑے گی، یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری جو بات ہے اور انفیکٹ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تمام جتنے بھی جاندار ہیں انہوں نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اس دنیا کا سب سے قیمتی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت بہت بے چینی کا معاملہ تھا، اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ کہا گیا، کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی کہ محمد تم جیسا ایک شخص ہے جس کو موت آنی ہے، تو اس کے موت آنے پر تم میں سے جو شخص اپنے ایمان سے پھر جائے گا۔ تو جب وہ آیت پڑھی گئی تو پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں، محمد رسول اللہ کو موت آنی تھی۔ تو موت تو برحق ہے، ہم یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس وقت ہمارے اندر روح ڈالی جاتی ہے شکم مادر کے اندر، اس وقت یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے واپس کب جانا ہے۔ تو ہم سب کا یہ بلیف ہے، ہم سارے مسلمانوں کا الحمدللہ، اور عمران کا بلیف ہم سب سے زیادہ مضبوط ہے اس معاملے میں کہ موت کا ایک وقت معین ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ جو موت ہے وہ تو زندگی کی محافظ ہے، کیونکہ جب تک اس کا وقت نہیں آتا وہ آ نہیں سکتی۔ تو ہم سب کا یہ بلیف ہے کہ عمران خان اس تحریک کو لیڈ بھی کریں گے، وہ اس کو کامیاب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تمام ڈسکشن کے بعد اب ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پھر عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ ان کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی ایک تھریٹ کا سامنا، ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ سٹیکس بہت ہائی ہیں، لیکن اس خبر کا اور اس سازش کی خبر کا ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور پبلک کے درمیان ویج کیا جائے۔
عمران خان کو پبلک سے دور کر دیا جائے۔ عمران خان آج جس مقام پہ کھڑے ہیں، یہ تحریک آج جس مقام پہ کھڑی ہے، یہ سارے وی لاگز اور یہ والا وی لاگ جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح سے عمران خان اور پبلک کو دور کر سکتے ہیں تو عمران خان کی تحریک کمزور ہوگی، اور جب یہ تحریک کمزور ہوگی تو پھر بہت سارے لوگوں کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان ایلیمینیٹ تو ہو سکتا ہے، عمران خان ڈر نہیں سکتا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ صرف ایک تھریٹ ہی رہے گی، اور اس ملک کو اس تحریک کے ثمرات ضرور ملیں گے، اور وہ جو اس ملک کا جو حقیقی تصور ہے وہ ریئلائز ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکن کے بارے میں کنکلوژنز ڈرا کرتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں